حضرت فاتحہ ایصال ثواب کا طریقہ بتائیں۔ اصل میں اس چیز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فاتحہ وہی ایصال ثواب مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب اللہ ہمارے جن کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں ان کو پہنچ جائے۔ تو اس کے لیے نہ تو کوئی الگ سے کوئی اس کا خاص طریقہ ہے، نہ کوئی ایسا ہے کہ اگر خاص طریقے کے مطابق آپ ایصال ثواب کریں گے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ آپ جو بھی ذکر اور جو بھی نفلی عبادات، جو بھی اچھے کام جن پر ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ان کاموں کو جب آپ کر رہے ہیں اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ جو میں کام، آپ تسبیح پڑھنے بیٹھ گئے سبحان اللہ، اور آپ کی نیت یہ ہے پڑھتے وقت کہ اللہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، ثواب پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی چیز پڑھ چکے، اب آپ اس کا ثواب کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، ثواب پہنچ جائے گا۔ تو آپ جو بھی نیک کام، نفلی کام جن پر اللہ نے ثواب رکھا ہے ان کا ثواب اگر کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں، ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو نیت کافی ہے۔ اور اگر آپ اس عمل کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو کہہ دیں اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں کو پہنچ۔ لیکن اس میں اتنا بھلگا دیا ہر چیز کو، آج کل کے کچھ علماء نے بھی اور کچھ لوگوں نے بھی اتنا ٹپیکل کر دیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل سا ہو گیا ہے۔ حالانکہ دین اسلام بہت سادہ ہے، بہت سادہ ہے، اس کے سارے کام اتنے آسان ہیں کہ ایک عام آدمی بھی سیکھ سکتا ہے، لیکن اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ اب ایصال ثواب کے لیے بھی گھر کے لوگ مولویوں کو ڈھونڈتے پڑتے ہیں کہ صاحب وہ آئیں گے، پھر کھانا سامنے رکھا جائے گا، پھر ایصال ثواب ہوگا۔ بھائی آپ نے کچھ بھی پڑھا ہے، آپ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے ثواب پہنچ جائے، ثواب پہنچ جائے گا۔